نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مہمون پیغمبر شدن مہمون پیغمبر شدن وقت شام ایشان مسجد آمدن کافران مہمان پیغمبر شدن وقت شام ایشان مسجد آمدن رو بیارو کرد آن سلطان را دستگیره جمله شاهان و عباد گفت ای یاران من خدمت کنید که شما پر از من و خوی حنید آب روح شن اگر شیرین بود جمله جوها فرد آب خوش بود ہر یک یار یک مہمان گزید درمیان بود یک شکم زفت و حنید. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے حاضرین و سامعین اور مدرسے مولا روم کے طلباء، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہم عاجزوں اور بالخصوص اہل علاقہ پر یہ انعام و اکرامات کی بارش ہی تو کہی جائے گی کہ ان کے کانوں، ان کے گوشوں تک حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی کے اشعار پہنچانے کا انتظام اللہ نے کیا. اور مثنوی شریف کے بارے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑی خوشخبری ہے سامعین مجلس کے لیے بھی اور حاضرین مجلس کے لیے بھی کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ نہ سوزد آن کس کورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، کہ جس نے ہمارا بیان سنا، جس نے ہمیں دیکھا، جس نے ہماری مثنوی شریف کو سنا، پڑھا، بیان کیا، پھر اسے جہنم کی آگ جلا نہیں پائے. میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی خوشخبری اور اس اہل علاقہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کہ جن کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی، اللہ انتظام کرے گا
ان کے لیے مستقبل میں کہ ان کے دن روشن تر، خوب تر اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میں جس بے سر و سامانی میں یہاں آیا اور میں نے یہ سلسلہ ہمارے رفقا کی مدد، ہمارے دائیں بائیں جو کردار ہیں ان کی مدد سے ہم یہاں پہنچے، اور آج الحمدللہ تو الحمدللہ بہت جم کے بیٹھے، بہت پختگی کے ساتھ بیٹھے اور یہاں کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ ہم میں اور ہمارے پچھلوں میں ایک واضح فرق نظر آ جائے کہ ہم بہتر مقام پر ہوں، ہمارا اللہ پر یقین بڑھ جائے، اللہ کے نامات و اکرامات سمیٹنے جیسے ہو جائیں، ہمارے دل اور ہمارے دماغ روشن ہو جائیں، ہماری آنکھوں میں علم کی چمک نظر آ جائے، اور ہمارے اس کیفیت کی وجہ سے دوسری مخلوق خدا کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ابھی میرے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب یقین گزشتہ نشست کا خلاصہ یقین کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی ہے۔ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعاً اللہ کو ہم پہچانتے ہیں اور اس پہ ہمارا یقین پختہ ہے؟ یہ شب جمعہ کی نشست تربیت کی نشست ہے، باتوں کو سمجھانے کی نشست ہے، اور جو بات ہمارے کانوں میں آ جائے پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ کوئی اور ڈانٹ ڈپٹ اور کھینچا تانی اور شور شرابہ نہیں ہے، اسی نشست میں وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ ہم بچے، چھوٹے، بڑے، جوان، بوڑھے اس بات کو سمجھتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے چلے جائیں۔ صرف آ کر یہاں بیٹھنا اور سلام میں شامل ہونا اور لنگر میں شامل ہو کر واپس جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، ہماری فکروں میں تبدیلی آ جائے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جائے، ہماری گفتگو میں تبدیلی آ جائے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آ جائے، پھر یہ فرق نظر آئے گا۔ اور یقینی طور پر یہ فرق جب اللہ پیدا کر دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ وقت ہو، وہ بہت بڑا عالم ہو، کسی چھوٹے سے بچے سے بھی اللہ یہ کام لے سکتا ہے کہ اس کی تبدیلی دوسروں کو متاثر کرے، گھر والوں کو متاثر کرے، گوٹ والوں کو متاثر کرے، گاؤں والوں کو متاثر کرے، جس کے نتیجے میں ان کے دل بھی کھنچ جائیں اللہ کی طرف۔ کس طرف کھنچ جائیں؟ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، جس نے ہمیں بالوں سے لے کے ناخن تک سب کچھ فری میں دے دیا۔ ہم اس کا کوئی بل نہیں ادا کرتے، مگر کتنا مہربان ہے کہ ہمارے لیے انتظام کرتا ہے، ہمارے لیے بہتری کی وہ اس کی جانب سے انتظامات ہوتے ہیں، اور جس سے چاہتا ہے یہ کام لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ آج کی نشست میں گزشتہ نشست کی گزشتہ ہفتے کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے یقین کو مزید پختہ کرنے کے حوالے سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دفتر پنجم میں ایک حدیث مبارکہ وہ ہوتی ہے حدیث مبارکہ جو اللہ کے نبی کا قول ہوتا ہے۔ قرآن ہے اور حدیث اللہ کے نبی کے اقوال ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حدیث مبارکہ کہلاتی ہے۔ فرمایا الکافر یاکل فی سبعۃ امائن والمومن فی مائن واحد۔ اتنی اہم گفتگو ہے آج کی، شاید آج ہی کے لیے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ کتنی آنتوں سے کھاتا ہے؟ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، جبکہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ ہے نا بہت اہم بات آج کی نشست کے حوالے سے کہ کھانے کے حوالے سے تربیت ہے کہ کھانا کیسے ہے۔ مومن بہت تھوڑے سے بھی گزارا کر لیتا ہے، اور جن کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر سے کالک نہیں نکلتی ہے، ان کے معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہیں، وہ کھانے کو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر بہت کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر 7 پیٹ سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اس کی شرح فرماتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دفتر پنجم
میں یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک قافلہ وہاں آیا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، شام کے وقت آئے، مسافر تھے، انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں، آپ مخلوق پر بہت مہربان ہیں، یہ بات آپ کے بارے میں مشہور ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے ہمارے لیے آسانی کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کافرہ مہمان پیغمبر شدن وقت شامی شان مسجد آمدن، کہ شام کے وقت وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رو بیارون کردن سلطان رود دستگیر جملہ شاہان و عباد، کہ جو سب شاہوں کے شاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مثنوی شریف کی یہی خوبی ہے کہ اللہ کے انبیاء اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور آپ کی شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ معروم رحمت اللہ علیہ، شام کے وقت وہ لوگ آئے اور جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو دستگیری فرماتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اشارہ کیا کہ ایک ایک دو دو ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ مولوی فرماتے ہیں جو حوض میں ہوتا ہے نا، حوض میں وہی ٹوٹیوں سے آتا ہے۔ اگر حوض میں شربت ہے تو ٹوٹیوں سے شربت آتا ہے، اگر حوض میں دودھ ہے تو ٹوٹیوں سے دودھ آتا ہے، اور اگر حوض میں زمزم ہے تو ٹوٹیوں سے زمزم آتا ہے۔ جو اوپر والے کی تربیت ہوتی ہے وہ نیچے والوں میں خود بخود نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ان میں وہ خوبیاں پیدا ہو گئیں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے آپ کے اصحاب بھی اسی طرح سوچتے تھے۔ دو دو تین تین لوگوں کو جو ہے دے دیا گیا اور اصحاب نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ ان میں ایک آدمی بہت بھاری بھرکم، بہت لمبا چوڑا وہ بھی تھا، تو سب اصحاب نے تقسیم کیا، بس وہ بھاری بھرکم آدمی رہ گیا، اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ تو جو کوئی کسی کو اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ نے شان رحمت للعالمینی کے ساتھ آقا نامدار کو لباس بشریت میں اسی لیے بھیجا کہ جس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، آپ جائیے جا کر ان کو سینے سے لگائیے۔ سارے لوگ لے کر چلے گئے۔ وہ جو بھاری بھرکم بندہ تھا اس کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ اوج بن انخ تھا، اوج بن انخ جیسا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں وہ ظاہر ہوا، بہت بھاری بھرکم، لہیم شہیم، بہت طاقتور تھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مخالفین میں شمار اس کا ہوتا تھا، اور وہ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں ہی سے ہلاک بھی، واصل جہنم بھی ہوا تھا۔ اسی طرح کا جسم تھا، بھاری بھرکم، لمبا چوڑا، وہ کافر تھا۔ مگر دیکھیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دوسرے بھائی، سلسلے کے بھائی اگر آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں کافر بھی آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا پیغام ملا؟ ہمیں اپنے نبی کے انداز میں سوچ کر ہر ایک کو سینے سے لگانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سب لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب رہ گئے بھاری بھرکم جو تھے، اوج بن انق جیسے، بہت لہیم شہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر اپنے گھر گئے تو گھر میں 7 بکریاں پل رہی تھی، اور 7 بکریوں کا دودھ اور گھر والوں کا جو کھانا تھا وہ اکیلا اوج بن انق جیسا بندہ کھا گیا۔ نہ کہ کافر 7 پیٹ سے کھاتا ہے اور مومن 1 پیٹ سے کھاتا ہے۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں لے رہا ہوں خدا اس میں اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ میرے لیے تھوڑی غذا بھی بہت ہو جائے گی، اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ اپنی اوجڑی بھرتے رہتے ہیں، بالکل جانوروں کے انداز میں، کفر کے انداز میں، مگر ان میں طاقت اور عقل و شعور کا اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ جو
صبر و قناعت کی منزل پر ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے، اور جو غذا کو طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے لیے پھر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اس شخص نے 7 بکریوں کا سارا دودھ اور ساری جو کچھ گھر والوں کی اہل بیت اطہار کی جو غذا تھی، اور فرماتے ہیں وہ سارا اس نے کھا لیا، اور مصطفیٰ برداشت چون و ماند از همه 7 بز و شیر دا اندر رما، کہ 7 بکریوں کا دودھ اس کے آگے رکھا گیا، وہ سارا کا سارا اس نے کھا لیا۔ سارے گھر کا کھانا جو تمام افراد کے لیے تھا وہ اکیلا کھا گیا۔ اب اکیلا کھا گیا تو اس کو ایک حجرے میں جگہ دی گئی رات گزارنے کے لیے۔ جملہ اہل بیت خشمالو شدن کہ ہما در شیر بس تامے گدن میدہ قبلے اور ہم چو تھیبلا کر، اس کا اتنا کھانے کے بعد اس کا پیٹ جو ہے اتنا زیادہ تنگ گیا، باہر نکل آیا۔ اس کو کمرہ دیا گیا تو گھر کی جو خادمہ تھی وہ اس بات سے چڑ گئی کہ اس نے سارا کھانا ہم سب کا بھی رات کا کھا لیا، ساری بکریوں کا دودھ پی لیا۔ تو اب اس نے کیا کیا، جب وہ کمرے میں گیا سونے کے لیے تو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ جو ہے وہ جا کر لیٹ گیا۔ رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد اس کی زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور اس کو حاجت ہوئی، واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ اور جو دروازے کی طرف بھاگ کر گیا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ بڑا پریشان ہوا، بہت بھاگا دوڑا، پھر ہوا یہ، اس نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں سو جاتا ہوں، شاید میری آنکھ لگ جائے تو یہ کیفیت حاجت کی ختم ہو جائے۔ آنکھ اس کی لگ گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک ویرانے میں دیکھا، ایک ویرانے میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا، خواب میں ویرانہ دیکھا۔ تو اس کو خیال یہ ہوا کہ کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ میں تو ویرانے میں پہنچ گیا ہوں تو یہیں فارغ ہو جاتا ہوں۔ خواب میں ویرانہ دیکھ کر اس کو یہ خیال ہوا کہ مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے واش روم جانے کی اور کھانے کی، تو میں اس ویرانے میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ اس نے خواب ہی کی حالت میں ویرانے میں وہ اپنی حاجت پوری کی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا بستر اور سارا سامان گندا ہوا تھا فضلے کی وجہ سے۔ اب وہ اور پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میرا سونا میرے جاگنے سے زیادہ برا ثابت ہوا۔ بعض لوگوں کا سونا ان کے جاگنے سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو وہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں جو مستقبل میں ان کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہوتی ہے، انہیں خوابوں میں وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ سمجھدار اور صاحب نسبت ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ، ان کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ان کی بچت ہو جاتی ہے، ورنہ دیکھ لینے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا پورا بستر گندا ہو گیا، ساری طرف گندگی پھیل گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنی اس کیفیت پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نہ سوتا، میں جاگتا رہتا تو کم سے کم یہاں تک تو بات نہ پہنچتی۔ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں صبح کا جھٹپٹا ہو گیا، صبح ہونے لگی، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ساری کیفیت، سارے حال کا پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دروازے کی کنڈی کھول دی، اور معروف فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسی انداز میں اس کافر کی نظروں سے اوجھل کر دیا جیسے ہجرت کی رات کو اللہ کے نبی سارے کافروں کے درمیان سے نکل کر آ گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ پھر یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کنڈی کھول کر اللہ کے نبی وہیں سائٹ پر کھڑے ہو گئے، اس کافر کو نظر نہ آئے۔ اللہ کی یہ مصلحت تھی، جیسے ہی اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا
تو وہ دوڑ کر بھاگا اور بھاگتا چلا گیا، جان چھوٹ گئی میری۔ اتنے میں گھر میں یہ بات پھیل گئی۔ عمر فرماتے ہیں کسی نے وہ کپڑے، خراب کپڑے اور بستر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ کے مہمان نے یہ کیا کیا، ساری گندگی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، برتن اور پانی لے کر آؤ، اس کی صفائی میں خود کروں گا۔ سب چیخ پڑے کہ آپ کو اللہ نے روحوں کی صفائی کے لیے بھیجا ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگ یہ گندگی صاف کرتے ہیں، ہم کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ پانی لا کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اور ہماری روحیں، ہمارا سارا مال، ہمارے ماں باپ سب آپ پر قربان ہو جائیں تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی پھیلائی ہوئی گندگی کو، ہم تو یہاں اپنی پھیلائی ہوئی گندگی صاف نہیں کرتے، جو ہم پھیلا دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کوئی اور آئے گا تو صاف کرے گا، اور اللہ کے نبی کی شان رسالت دیکھیے، شان رحمت العالمین دیکھیے کہ ایک کافر کے پھیلائی ہوئی گندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال ڈال کر خود ہی صاف کر رہے ہیں۔ سارے اصحاب اور گھر والے کھڑے ہیں، حیران ہیں کہ ہاں اس میں خدا کی مصلحت ہے۔ اس کافر پیٹو کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اس کی ایک مورتی تھی جو ہر وقت سفر میں لے کے چلتا تھا۔ عرب کے معاشرے میں 360 بت تھے جو عرب کے معاشرے میں ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ عرب جب سفر پہ جاتے تو کسی مورتی اور بت کے ساتھ جاتے، سفر سے واپس آتے تو اس کی مورتی الگ ہوتی، اس کا بت الگ ہوتا۔ لڑکا چاہیے تو اس کا بت الگ ہے، لڑکی چاہیے تو اس کا بت الگ ہے، تجارت میں فائدہ زیادہ ہو تو اس کا بت الگ ہے۔ ایسے بٹے ہوئے تھے لوگ۔ اللہ نے ان تمام بٹواروں کو اس تمام کیفیت سے اللہ کی مخلوق کو نکالنے کے لیے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھیجا۔ آپ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ اس کافر کی ایک چھوٹی سی مورتی تھی جو ہر وقت سفر میں رکھتا تھا۔ جب کچھ دور آگے گیا تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہ مورتی نہیں ہے، تو خیال ہوا کہ وہ مورتی غالباً اسی جگہ رہ گئی ہے جہاں میں نے رات گزاری۔ ساتھ جواب دل بسو یہ دیدہ شد، ساتھ جواب دل بسو یہ دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ کہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں تو باریک باریک باتوں پہ بھی نظر ہوتی ہے، اپنے مفادات ہوتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر ہوتی ہے، اور اگر اپنا مفاد نہ ہو تو جو ہے بڑی سے بڑی بات بھی نظر نہیں آتی۔ دوسروں کی آنکھوں کے تنکے تو نظر آتے ہیں، اپنی آنکھوں کے شہتیر نظر نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جب اس کو یہ یاد آیا کہ میں نے رات جہاں گزاری تھی شاید میری وہ مورتی وہیں رہ گئی، وہ بھاگا بھاگا وہ دوڑتا ہوا آیا، پلٹ کر جب آیا تو اس نے آ کے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے اس کی پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کر رہے ہیں تو پاگل ہو گیا نا۔ کہنے لگا آپ کا مقام و مرتبہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ رحمت العالمین ہیں، اور آپ یہ میری پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ گبر گویت ایھا الناس احذروا، اس کافر نے کہا جب اس نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے تو اپنی پیشانی بار بار دیوار سے ٹکرا رہا تھا، اپنے آپ کپڑے پھاڑ رہا تھا، اپنا سینہ پیٹ رہا تھا کہ آپ کا مقام اتنا بلند و بالا اور آپ کی عاجزی ایسی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ وہ پاگل ہو گیا اس طرح سے کہ سینہ پیٹنے لگا، رونے لگا، سر پر اپنے خود ہی تھپڑ مارنے لگا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے ڈرو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، متکبر ہوں، اور وہ سب کچھ ہیں اور اتنے عاجز ہیں۔ میں اس واقعے سمجھ لو کہ وہ سب کچھ ہیں،
باعث تخلیق کائنات ہیں، اور اتنی عاجزی کی کیفیت جو ہے اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ قاید اللہ ان حدث را هم بخود، خوش همه چوید که درویش چشم بود، نارها زد خلق جمع آمد برو، گبر گویا ایها الناس احذروا، سجدمی کرو که ای کل زمین شرم سورت آسوئی جز و مہی، تو کے کلی خاضو امر وئی، من کے جزدم ظالم و دو غوی، کہ آپ سبھی کچھ ہیں اور اتنی وزاداری آپ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس کے بعد میرا یہ حال ہے۔ تو کے کلی خور لرزانی زہر، مان کے جزدم در خلاف و در سبق، کہ آپ سب کچھ ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ شب اسرا کے مہمان ہیں، آپ وہاں گئے جہاں جبرائیل کے پر جل گئے، اس سے آگے آپ گئے اور آپ اتنی عاجزی دکھاتے ہیں۔ کیا خوبصورت پیغام ہے یہ کہ جو یہ عاجزی ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ عاجزی کا پیمانہ جب سنا دیا گیا، ہم نے سن لیا، تو اب ہم پر لازم ہے کہ اس بات کو اختیار کریں اور اللہ کے نبی کے اوصاف اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق۔ تو کہ کلی خور لرزانی زہر، آپ سب کچھ ہیں، اس کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، عرب کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو عرب میں جو گرمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کھجور پک جاتی ہے، تو عربستان میں کھجور کے پکنے کا جو سیزن ہوتا ہے وہ انتہا درجے کی گرمی کا سیزن ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، ایسے میں اوپر کا جسم جو ہے وہ لباس نہیں تھا، تہمت بندھا ہوا تھا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف باریابی ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ عمر خطاب جب کمرے میں حجرے میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی میں جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اسے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھے تو چٹائی، کھجور کی چٹائی ہمارے دوست جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا جسم کیونکہ کھلا ہوا تھا تو آپ جب اس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب آپ اٹھے تو وہ چٹائی کی نشانات آپ کے پشت اطہر پر، جسم پر چھپ گئے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے جب منظر دیکھا تو زاری کرنے لگے، گریا کرنے لگے، رونے لگے، یعنی آپ کا مقام اتنا بڑا اور آپ اس انداز میں کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ کے شکر گزار بندے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور بندوں میں جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شکر گزاری اس میں ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جایا جائے۔ تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یہ انتہا کی بات ہے، مقام و مرتبہ ایسا ہے اور عاجزی و انکساری ایسی ہے۔ تو کہ کلی خور لرزانی زہر، من کے جز دم در خلاف و در سبق، کہ آپ سب کچھ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرا حال یہ ہے۔ یہ وہ کہتا جاتا تھا اور اپنا سر دیواروں سے مارتا جاتا تھا، لہو لہان ہو گیا، لوگوں سے کہتا تھا کہ اس واقعے سے سبق سیکھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بت پرست ہوں، میری مورتی ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اور میرا حال متکبر جو ایسا ہے۔ اور جبکہ آپ کو اللہ نے تخلیق کیا اور آپ شاہکار ہیں اللہ کی تخلیق کا، اور آپ اتنی عاجزی و انکساری کی کیفیت میں ہیں۔ چوز حد بیرو بلرزت و تبید، مصطفیٰ اش در کنار خوش کشید۔
اللہ غنی اللہ انتہا کی بات ہے. بات وہاں ختم نہیں ہوئی کہ صفائی کی جا رہی ہے اور وہ کافر رو رہا ہے چیخ رہا ہے. بات اس سے آگے بڑھ گئی. جب دیکھا کہ بہت زیادہ زاری کر رہا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لوگ جمع ہو گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے سے قریب کر کے سینے سے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو جو 7 پیٹ سے کھاتا تھا اور کھانے کے بعد اس نے پورا بستر کمرہ سب خراب کر دیا. اللہ غنی اللہ غنی. آج اگر ہمارے مفادات پہ ذرا سی ضرب پڑتی ہے تو ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا دیں گے. اور ہمارے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی ہم امتی کہلاتے ہیں اور جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جن کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں, کیا ہمارا کوئی عمل, ہماری زندگی کا کوئی زاویہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے کہ آج ہی پھر ارادہ کریں کہ جہاں جہاں ہماری جینیاتی موروثی اثرات کی وجہ سے ہم میں تکبر ہے, ہم بھی پرستش کر رہے ہیں, مورتیوں کی نہیں کر رہے, اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں, اپنے خاندانوں کی کر رہے ہیں, اپنی سوچ کی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے کر رہے ہیں. ہم بھی پرستش کر رہے ہیں بتوں کی, مگر وہ بت کا اسٹائل تھوڑا سا مختلف ہے اور وہاں وہ ظاہر ہی میں بت تھا. تو اس شخص نے جو بہت چیخنے چلانے لگا, رونے پیٹنے لگا, اس کو احساس ہو گیا کہ یہ اتنے عظیم ہونے کے باوجود اتنے عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہاں سے وہاں توفیق الا باللہ ہے. اللہ جس کو چاہے توفیق دے اور جس کو چاہے اپنے بندے کو اپنی طرف جب چاہے کھینچ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے قریب کیا. مولا فرماتے ہیں تا نگیرت ابر کے خندہ چمن, تو نگیرت طفل کے جوشت لبن. مولا فرماتے ہیں کہ اگر گریہ و زاری کی جائے, پشیمانی کا اظہار کیا جائے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا جائے, وہ فرماتے ہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو پھر بارش ہوتی ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب بچہ بھوک والا بھوک کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بچے کو, ایک دن کے بچے کو بھی بات معلوم ہے, میں روؤں گا تو میری ماں یا میری دائی جو ہے میرے دودھ کا انتظام کرے گی. تو بات کیا ہے؟ بات زاری کی ہے, بات جو ہے وہ گریہ کی ہے, بات جو ہے اپنے آپ کو عاجز بنانے کی ہے. جو عاجز بناتا چلا جاتا ہے وہ منزلیں حاصل کرتا چلا جاتا ہے. تانگیرت ابر کے خندق چمن, کہ جب تک بادل نہیں برستے چمن میں ہریالی نہیں ہوتی. تانگیرت طفل کے جوشت لبن, اور جب تک بچہ نہیں روتا ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا. طفل یک روزو ہمیں دونت طریق, ایک دن کا بچہ بھی راستہ جانتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. مولانا ہی یہ بات کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں طفل یک روزو ہمیں دونت طریق کی بگیرم تورست دو یا شفیق, کہ میں روؤں گا تو میری ماں اور میری دائی جو ہے وہ مجھ پر مہربان ہو جائے گی. رونے میں رونے والوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں, متکبروں کے لیے دروازے نہیں کھلتے. کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جو گریہ کرتے ہیں, جو زاری کرتے ہیں, جو عاجزی دکھاتے ہیں. اس شخص نے جب گریہ زاری کی, رویا اور پیٹا, اپنے سر کو دیواروں سے مارا, تو اللہ کی جانب سے شان رحمت للعالمینی جوش میں آئی اور اللہ کے نبی نے اس سے اپنے آپ سے قریب. تو نے دانی دا یہ دا یگاں کم دہت بے گریہ شیرو را یگاں, گوشت فلیبکو کثیرن گوشت دور تا بریزت شیر فضل کردگار. جب ایک ماں کو اور ایک دائی کو بچے کے رونے پہ اس کو محبت آ جاتی ہے اور جا کر اسے سنبھالتی ہے, تو سوچو کہ اس دائی کو اور ماں کو پیدا کرنے والے رب کا پھر کیا معاملہ ہوگا. جب دائی میں رونے کی آواز کی وجہ سے ماں کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اس کے لیے پہنچ جاتی ہے فوراً, تو مولانا فرماتے ہیں جس نے دائی کو پیدا کیا ہے اس کی شان رحیمی کی کیفیت سے کیا ہوگی, وہ کس حد تک مہربان ہوگا. اسی لیے مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں,
حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں رو، اے لوگوں رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، کم سے کم تم رونے جیسی شکل بناؤ گے، اللہ کی نوازشات کا دریا جوش میں آئے گا اور تمہارے لیے پھر آسانیاں اسی طرح پیدا ہو جائیں گی۔ جب بادل روتے ہیں تو پورا علاقہ ہریالی سے بھر جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، ابھی بارشیں ہوں گی یہ پورا علاقہ پورا گرین ہو جائے گا۔ تو کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ کیسے گرین ہوتا ہے؟ بارش کے بادل کے رونے کی وجہ سے مولانا فرماتے ہیں کہ ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں بچہ روتا ہے وہاں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، جو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، ساری کائناتوں کا رب اللہ ہے، سب اس نے بے بہا بنا دیا۔ من نہ کردم عمر کے سودے کنم، میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ فائدہ اٹھاؤں، اور فرماتے اللہ فرماتا ہے من نہ کردم عمر کے سودے کنم، میں نے اس لیے دنیا کو نہیں بنایا کہ میں فائدہ اٹھاؤں تاکہ بر بندگان جودے کنم، بلکہ بندوں پر جود و کرم کی اور نوازشات کی بارش کرنے کے لیے دنیا کو بنایا۔ وہ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری کائناتوں کا رب ہے، مگر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے زندگی میں، اور سب کی زندگی میں آتا ہے، یہ بھی سن لیں، رومی ہو، افریقی ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، کہیں کا بھی بندہ ہو، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کو اس پہ رحم آتا ہے، وہ اس کو موقع فراہم کرتا ہے۔ جو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ غنی۔ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا کہ اللہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ بھائی اللہ ہمیں دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو دوست بنایا تو کیا بنا دیا؟ خلیل حق، خلیل حق بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وہ اللہ جو خدا خواہد کے ماں یوری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، وہ میرا ملان، میرا رجحان۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، میرا ملان، میرا رجحان وہ زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کا دیکھیں جہاں جہاں سارے پہلے مجلس کے لیے پیغام ہے، جہاں جہاں عزی ہے، انکساری ہے، مروت ہے، پردہ پوشی ہے، رحم ہے، غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے، خدمت کا جذبہ ہے، یہ سب اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور جہاں جہاں تکبر ہے، جہاں جہاں خود پسندی ہے، جہاں جہاں بناوٹ ہے، جہاں جہاں اپنے آپ کو بہتر کہنے اور بہتر سمجھنے کی بیماری ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سے دوری ہے۔ اللہ سے دوری تکبر کی وجہ سے ہے، اور اللہ سے قربت تعلق عاجزی کی وجہ سے ہے۔ تو جہاں جہاں دیکھیں کہ بندہ مقام و مرتبے پر بھی ہے، استاد ہے، کوئی کہیں کوئی ٹیچر ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے، کوئی خدمت خلق کمیٹی کا کوئی ممبر ہے، اور وہ بہت سادہ ہے، بہت عاجز ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی پہچان کے درجے میں ہے۔ اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ پدرم سلطان بود ابا ہمارے بہت بڑے آدمی تھے، تو ابا بڑے آدمی تھے، لوگ پوچھنے والا پوچھے کہ تم کیا ہو، تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ ابا تھے۔ تو ابا جو تھے وہ اس دور کے تھے۔ اس دور کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں جو اللہ کو پسند ہے۔ گریہ ابرورت رسول آفتاب اس طرح دنیا ہمیں دور اشتفاق کہ
دنیا ان دو ستونوں پر، مولانا فرماتے ہیں دو ستونوں پر، دو پلر پر، دو ستون پر قائم ہے. ایک تو یہ کہ بارش کا برسنا اور سورج کا حیات دینا. اللہ نے دنیا کو ان دو ستونوں پر تعمیر کیا ہے. بارش ہوتی ہے ہریالی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے بیماریاں چلی جاتی ہیں، سورج کی تپش سے بہت سی مشکلات ڈل جاتی ہیں، روشنی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں ہم آتے ہیں گریا یہ ابراج وہ سوزے آفتاب. اس طرح دنیا ہمیں دو رشتہ کہ ان دو رشتوں سے دنیا جو ہے اللہ نے بنائی ہے اور ان پر ان کی تعمیر ہوئی ہے. جہاں جہاں روشنی ہے، جہاں جہاں حیات ہے. کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کارے پاکا روشنی ہو گرمی ہے. پاک لوگوں کا کام کارے پاکا روشنیوں گرمیت کارے دونا ہی لو بے شرمیت. کسی ایک شیر کو اگر بنیاد بنا لے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. پاک لوگوں کا کام گرمی پہنچانا ہے اور روشنی پھیلانا ہے. کارے پاکا روشنیوں گرمیت. پاک لوگوں کا کام، اللہ کے دوستوں کا کام، اللہ کے ولیوں کا کام، قطبوں کا کام، ابدالوں کا کام، غوث کا کام، ولیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو گرمی پہنچانا اور روشنی دینا. کار دونا ہی لگو بے شرمیت. اور جہاں جہاں آج کا کام کل پہ اور کل کا کام پر پہ. ہاں صاحب جیسے وقت اللہ میں آپ کا کام کر دوں گا. تو پہلے مرحلے میں سمجھتے مولانا نے ہمیں پیمانہ بتا دیا کہ یہ ہیلا اور بے شرمی کی باتیں ہیں، وہ کبھی بھی کر نہیں سکے گا. وہ ٹالم ٹولی کرے گا اور جو کرنے والا ہوگا وہ بغیر کچھ کہے کرتا چلا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. کار پاکا روشنیوں گارمیات اور دونا ہی لو بے شرمیات. کہ دونا جو ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ پر نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ آج کا کام کل، کل کا کام پرسوں، اس پر گزر جاتا ہے. آفتابِ آشورا در سوزدار چشمرا تو ابر اشک فروزدار. کہ اب تم یہ کرو کہ جب بارش کو دیکھتے ہو نا برستی ہے تو ہریالی ہو جاتی ہے، تم بھی عادت ڈالو رونے کی. اے لوگو رو. اگر رونے کم نہیں بن رہا ہے سلسلہ تو کم سے کم رونے کی ایسی شکل بنا لو جیسے ہی تمہارے اندر آجی انکساری زاری گریا مغلو خدا کے ساتھ اچھا معاملہ پیدا ہوگا. تمہارے اندر کا تھکا پور اور بڑے بڑے دعوے تم نکال دو گے خود ہی جان بوجھ کر، تو پھر تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. مولانا یہ ساری جسم کی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے. مولانا فرماتے ہیں یہ تو جسم کی بیمار، تکبر، خود پسندی، غرور، انانیت، یہ جسم کی بیماریاں ہیں. اور روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری اللہ سے دوری کا نام ہے. جب کوئی بندہ راہ خدا سے دور ہے، راہ خدا سے مراد مزید اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ مخصوص اعمال جو ایک خاص تربیت کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہم نے اس کا نام دین رکھ لیا ہے. دین یہ نہیں ہے. دین کیا ہے کہ مخصوص عبادات کے علاوہ جو راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں. ایک گھر کو پالنا تو ہوتی ہے صاحب، اتنا کما لیا کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ضروریات کو پورا کر لیے، کمال کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ تو بلی کا طریقہ ہے کہ اسے کہیں سے ایک بوٹی مل جاتی ہے، وہ چھپ کے کھا لیتی. اور شیر کیا کرتا ہے؟ شیر جنگل میں بہت بڑے بیل کا شکار کرتا ہے، بہت بڑے بارہ سنگر کا شکار کرتا ہے، بہت بڑے ہرن کا شکار کرتا ہے. جو عام چھوٹے جانور یہ لومڑی اور گیدڑ اور لکڑ بگے اور چوہے وغیرہ اس کا شکار نہیں کر سکتے، شیر ان کا شکار کرتا ہے. اور شکار کر کے تھوڑا سا کھا کے چلا جاتا ہے، بعد میں چھوٹی مخلوق کھاتی رہتی ہے. تو بننے والا کیا بننے کی خواہش کرے؟ بننے والا شیر بننے کی خواہش کرے تاکہ مخلوق کو فائدہ پہنچائے، ورنہ ایک بوٹی تو بلی ایک طرف چھپ کے بیٹھ کے بھی کھا لیتی ہے. تمہارا فرماتے ہیں کہ
اس کا طریقہ بتایا کہ جسم کی بیماری کو کیسے حل کرو گے، جسم کی بیماری کو، ان تمام بیماریوں کو پہچان کر پھر اس کی تدارک کرو گے۔ اب روح کی بیماری جو وہ کیا ہے، روح کی اقرض اللہ قرضی باغ فن تعبرو در عوض در دل چمن، کہ اب دوسری صورت کیا ہے، روح کی بالغی کی صورت کیا ہے، وعدے اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو ضرورت ہے قرض کی، اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، تو پھر یہ بات جو ہے اللہ کو قرض دو، یہ کیا ہے؟ قرض یہ دو سے مراد یہ ہے کہ اپنے شعوری عمل کے ساتھ، اختیار کی آزادی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں اپنی محنتوں کو، بات پیسے کی نہیں ہو رہی ہے، علم میرے پاس ہے، جس کے پاس ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ علم تقسیم کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ علم، عرفان، آگہی، اللہ کی پہچان اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں اس خزانے کو تقسیم کرے۔ جیسے جیسے تقسیم کرتا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو اللہ کو قرض دے گا اعمال حسنہ کے ذریعے، اللہ اس کے 1 کے 70 کر کے واپس کرے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اہل اللہ راتوں کو جاگ کر اور دنوں میں ان کے منہ خشک ہوتے ہیں، دن میں روزے رات کا قیام ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ادھر گزر کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ کرتے جاتے ہیں تو 1 کے 70 ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ کیا جمع چھپ کے ہو رہے ہیں، کھل کر ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ ان کی، ورنہ دوسری جو طاقت ہے، جو منفی طاقت ہے، ابلیس کس چیز سے ڈراتا ہے؟ ابلیس ڈراتا ہے مفلسی سے، کہ اگر سارا دے دو گے تو تم تو خلاص اور مفلس ہو جاؤ گے۔ ابلیس کا کام یہی ہے کہ یقین سے ہٹا کر اپنی عقل کے تابع کر کے اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے کاموں سے ابلیس دور کر دیتا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ نہیں ہونے دیتا۔ اگر جسمانی بیماریوں کی پہچان ہو جائے تو اس کی اصلاح کی فکر کریں، کل ہی سے ارادہ کر لیں کہ اگر ہم بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو کم کر دیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ کم کر دیں، ہم غیر ضروری طور پر اپنے نام و نمود کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کو کم کر دیں۔ کل سے بائی جسٹ ٹمورو، کل سے ہم یہ کوشش کریں جو چیزیں پسند نہیں کی جاتی ہیں ان کو ہم کرتے چلے جائیں، کم کرتے چلے جائیں، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ میرا ایمان و یقین یہ ہے کہ اگر یہ ذیقات کا چاند آج ہو گیا، ہم نے آج سے ارادہ کر لیا تو اگلا ذیقات کا چاند نہ صرف ہمارے لیے مختلف ہوگا، پورے دیکھنے والوں کے لیے مختلف ہوگا۔ 1 سال میں اتنی تبدیلی، گفتگو میں تبدیلی ہو گئی، آج بھی ان کے ساری آ گئی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ ہو گیا، اللہ کے معاملے میں راہ خدا میں خیرات کرنے اور اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ جب کیسے ہی ہوگا کہ ہم ارادہ کریں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ورنہ ابلیس کا کام، ورنہ فرماتے ہیں دیو میں ترسانگ کے ہی واہین زی پشیمو گروی دس پورو غبین، فرماتے ہیں کہ ابلیس کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں افلاس سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، وہ خدا کی جانب سے تمہاری نظر پھیر کر تمہیں دنیا داری اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور ان کا یہ سفر مبارک ہوتا ہے۔ شروع میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا گیا کہ کافر جسے اللہ پر یقین نہیں ہے اور وہ پیٹ بھر کر چوڑا ہو کر کھاتا ہے، اور جسے اللہ پر یقین ہے تھوڑی سی غذا کو بڑا سوچ کے جواب دیجئے کہ جبریل امین کون سے ریسٹورنٹ اور کون سے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں؟ جبریل امین حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے پاس، ان کی غذا کیا تھی؟ وہ کیا کھاتے تھے؟
وہ کھاتے تھے، ہم بنانے جاوید نہاری کھاتے ہیں اور مزیدار کی بریانی کھاتے ہیں، ایسے کھاتے تھے. تو ان کی پھر طاقت کا راز کیا تھا؟ ان کی طاقت کا راز اللہ کے نور سے روشنی حاصل کر کے زمین سے لے کے عرش تک کی پرواز، سدر المنتہا تک کی پرواز زمین کرتے تھے. تو ان کی غذا روٹی اور سالن اور بریانی نہیں تھی، وہ اللہ پر یقین کی وجہ سے خدا نے انہیں یہ فضیلت بخشی تھی. تو جو لوگ فکری اعتبار سے مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں پھر ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، اور جو کفر کی حدوں میں رہتے ہیں پاکیزگی، نام مسلمانوں والا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مگر کیا واقعا نام مسلمانوں والا ہے تو اعمال بھی مسلمانوں والے ہیں. اور کریں یہ شب جمعہ کی یہ جو کئی گھنٹوں کی نشست ہوتی ہے، اثر پہ آئے تھے، ابھی عشاء کا وقت بھی گزر گیا، نماز عشاء ادا کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جب وقت دیا گیا تو ہم نے اس میں کیا سیکھا، ہم نے یہاں سے کیا حاصل کیا، ہم نے اس کی پہچان ہمیں مل گئی کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی. اگر ہو گئی تو یہاں کا آنا سفل قرار پائے گا، کارآمد قرار پائے گا، اور اگر نہیں تو پھر غور کرنے کی بات ہے کہ ہم یہاں آئے، یہاں بیٹھے، یہاں وقت لگایا، اور اگر ہماری فکر میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ شخص جو ہے گریہ زاری کر رہا تھا، سر پٹک رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے قریب کیا، اور اس کے بعد جب دوسرے دن شام ہوئی تو آدھے ایک بکری کے آدھے دودھ سے اس کا پیٹ بھر گیا. پہلے 7 لوگوں کا کھانا کھا گیا، وہ 7 بکریاں اور پورے گھر والوں کا سارا کھانا کھا گیا. اب دوسرے دن جب وہ ایمان سے مشرف ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست سے حق پرست پر اس نے کہا کہ مجھے آپ مسلمان کر دیں، میں آپ کے دروازے کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دروازے کا غلام رہنا چاہتا ہوں، میں دروازہ چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ یہ سچا دین مجھے پیش کیجئے کہ جس کے نتیجے میں گندگی پھیلا رہا ہوں اور آپ صفائی کر رہے ہیں، میں گندگی پھیلا رہا ہوں آپ صفائی کر رہے ہیں، یہ حق ہے کہ آپ حق پر ہیں، مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا. جب شام کو کھانے کا وقت ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری کے آدھے دودھ سے اس کا پیٹ بھر گیا. گھر والے سارے حیران ہوئے، وہاں فرماتے ہیں حیران ہو گئے کہ کل تک تو اتنا کھاتا تھا، ایک بکری کے آدھے دودھ سے سیراب ہو گیا کہ زیتون کے چند خطروں سے اس کی اللہ نے تسلی کرا دی، اس لیے کرا دی کہ وہ اللہ کی پہچان کی منزل پر آ گیا. نبی کی دست حق پرست پر ایمان لا کر اسے اپنی کیفیت کا اندازہ ہو گیا. پہلے وہ کفر کی طرح، کافروں کی طرح سوچتا تھا کیونکہ وہ کافر تھا. اس میں جیسے ہی مومنانہ شان پیدا ہوئی، بہت سخت سبق ہے، یہ بہت ہی سخت سبق. اس میں مومنانہ شان جیسے پیدا ہوئی سارا منظرنامہ بدل گیا، اس کی بھوک گھٹ گئی، وہ تھوڑے کھا کر ہی مطمئن ہونے لگا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری حکایت میں ہم نے کیا سیکھا، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ پر یقین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں، اللہ پر یقین کے ساتھ کہ کھانا طاقت نہیں دیتا، اللہ طاقت دیتا ہے. اب تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا طاقت دیتا ہے، کھانا طاقت نہیں دیتا، کھانا طاقت نہیں دیتا. ایک مرتبہ پونیا شریف ترکی میں حکیموں اور عالموں کے درمیان بحث ہو گئی. حکیموں کا موقف یہ تھا کہ انسان خون سے زندہ رہتا ہے، خون سے زندہ رہتا ہے، اور یہ بحث بڑھ گئی. تو لوگ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت یہ جو بات چل رہی ہے آج کل، بہت جیسے آج کل بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے فسد کہتے ہیں کہ جب گندا خون کہیں جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پہلے زمانے میں جونکوں سے اس گندے خون کو نکالتے تھے. ابھی جدید دور میں یہ کاپنگ اور یہ جو حجامہ کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، حجامہ کیا جاتا ہے اور گندا خون نکال دیا جاتا ہے اور پھر بیماری چلی جاتی ہے. کیا تصور رہا ہے ہمیشہ سے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب بحث ہوئی کہ انسان خون سے زندہ رہتا ہے، مولانا روم نے فسد کھلوانے والے کو بلایا اور
بات بہت مشہور ہوئی کہ مولانا دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان کیسے زندہ رہتا ہے۔ مناقب رومی شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو کہ مولانا کی حیات مبارکہ پر بہت مستند کتاب ہے، شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب رومی نامی کتاب، اس کتاب میں واقعہ درج ہے مولانا نے فقط رگ کاٹنے والے کو بلایا اور اپنے دونوں ہاتھ کی رگوں کو کٹوا دیا، خون کالا پھر ریڈ نکلا، تھوڑا کالا نکلا پھر لال نکلا، بیماریاں بظاہر وجودوں میں ہوتی ہیں، پھر سفید رنگ کا پانی آنے لگا اور مولانا بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان خون سے زندہ رہتا ہے یا اللہ کے فضل سے زندہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایکٹیویشن کی ضرورت ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، جس دن اللہ پر یقین پختہ ہو جائے گا، وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے، وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے۔ ہائے کیا چیز ہے تمنا کا مٹا دینا، ہم تمناؤں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، خواہشات میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، اپنی ضروریات اور حاجات کی چکروں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ جس دن یقین ہو جائے گا کہ وہ رب 70 موت سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، اس دن سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اس کافر جو کہ مسلمان ہو گیا، ایک بکری کے آدھے دودھ سے اس کا پیٹ بھر گیا، گھر والوں نے کہا کہ کیسا، کل تک تو اس کی غذا یہ تھی، آج یہ مومنان شان میں آیا تو ایک بکری کے آدھے دودھ سے یہ چراغ، زیتون کے چند قطروں سے چراغ روشن ہو گیا۔ جیسے ہی فکر پیدا ہوتی ہے، مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے، تو چند قطرے زیتون سے ہی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی غذا سے بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں شب جمعہ کے ان ساعتوں میں جب ہم سب تشریف فرما ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور بھروسے کی منزلیں ہمارے حصے میں آتی چلی جائیں اور ہم قناعت پسند ہو جائیں، ہم جو ہے راہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے جیسے ہو جائیں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس راستے پر پختگی سے چلانے والے جیسے ہو جائیں۔ ہم یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوں گے، کیسے ہوگا؟ کیا دائیں بائیں ایسے کردار نظر نہیں آتے جو راہ خدا پر انتہائی استقامت سے چل رہے ہیں؟ نظر آتے ہیں نا؟ اگر وہ نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے سخت امتحان ہو جائے گا کہ اگر وہ چل سکتے ہیں راہ خدا پر، اگر وہ چل سکتے ہیں، تم جیسے انسان ہو وہ بھی ویسے انسان، جو تمہیں 24 گھنٹے ملتے ہیں وہ ان کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں، مگر 24 گھنٹے میں وہ کئی شعبے چلاتے ہیں، اور تم تنگی کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، محدود فکری کی وجہ سے ایک خاندان کو پال کر بہت کچھ ہو رہے ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے مومنانہ شان پیدا ہوگی، اللہ پر بھروسہ بڑھے گا، اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ کی مرضی کے تابع کر کے اپنے آپ کو چلائیں گے، تو پھر اللہ اپنی شان ربوبیت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ شان ربوبیت کا مظاہرہ کرے گا، اور جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق ان کی طرز زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی امر کی ہے، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ کس چیز کی؟ اللہ پر یقین کی کمی۔ جب اللہ پہ یقین کی کمی ہوتی ہے، مسبب پر یقین ہٹ جاتا ہے، تو ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اسباب ہمیں پورے دوڑائے گھماتا ہے، ہمیں سفیدی آ جاتی ہے، ہمارے چہرے بجھنے جیسے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنیاں کم ہو جاتی ہیں، ہمارے لہجے میں وہ گرفت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم مسبب سے ہٹ کر سبب میں مصروف ہو گئے۔ جس دن ہم سبب سے نکل کر مسبب اللہ پر نظر کریں گے، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذات ہر موڑ پر ہماری نہ صرف رہنمائی کرے گی بلکہ پردہ غیب سے وہ اسباب مہیا کرے گی۔ ہم محتاج ہیں اسباب کے، اللہ اسباب کا خالق ہے۔ جب اللہ اسباب کا خالق ہے تو ہونے کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسبب سے جڑ جائیں، نہ کہ اسباب میں الجھے رہیں۔ ایک بکری کے آدھے
دودھ سے جن کا پیٹ بھر جائے وہ مومنانہ شان ہے، اور جو بہت پیٹ بھر کر کھائیں اور رات کو کئی بار واش روم جائیں یہ مومنانہ شان نہیں ہے، چاہے نام چاہے کوئی بھی رکھ دیے جائیں۔ تو ضرورت آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے، فارسی میں کہتے ہیں کام خوردن کام رویم کام گفتن، کم کھاؤ کم بولو کم سو۔ جب تم کم کھاؤ گے کم بولو گے اور کم سو گے تو تم اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے، اور تم بہت کھاؤ گے بہت سو گے اور بہت چپڑ بولو گے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم تمام کی فکروں کی، ہم تمام کی مشغولیات و مصروفیات کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی جس راہ پر اس نے اپنے محبوبین کے صدقے ہمیں گامزن کیا ہے، اللہ اس راہ پر ہمیں استقامت دے، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے تربیت کے حوالے سے جو اسباب ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہمیں استفادے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی حفاظت کرے، یہاں کے خدام کی حفاظت کرے، یہاں کے رہنے بسنے والوں کی حفاظت کرے، اور مردان غیب اور رجال الغیب کو اس جانب متوجہ کر کے اس کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔